فضل سے میں جو بھی کام کرتا ہوں، خدا کے فضل سے میں جو بھی کام کرتا ہوں، رسول پاک کا شامل میں اس میں نام کرتا ہوں، اور شوق سے دیتا ہے جو میرا سلام کا جواب میرا اصول ہے، میں اسی کو سلام کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا على رسوله النبي الأمين المعين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے حضرات، کچھ سننے اور سنانے سے پہلے حضرات محترم شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے، چراغ اپنی مقدر کا جلا لے جس کا جی چاہے، چراغ اپنی مقدر کا جلا لے جس کا جی چاہے، مقام زیست کو اونچا بنا لے جس کا جی چاہے، چراغ اپنی مقدر کا جلا لے جس کا جی چاہے، مقام زیست کو اونچا بنا لے جس کا جی چاہے۔ اور یہ محفل سرور کونین کی پاکیزہ محفل ہے، یہ محفل سرور کونین کی پاکیزہ محفل ہے، یہاں رحمت برستی ہے نہا لے جس کا جی چاہے، اور جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے خود خدا بھی قریب ہوتا ہے، جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے خود خدا بھی قریب ہوتا ہے، ان کی محفل میں بیٹھنے والا آدمی خوش نصیب ہوتا ہے۔ آئیے ہم سب مل کر شاہ محروبت مالک خوشگوتر اللہ کے پیغمبر ہم سب کے رہبر محبوب تابر شفیع روز محشر صاحب انا اعطیناک الکوثر شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمت للعالمین معراج المستاقین شمس العارفین سراج السالکین مصباح المقربین حق کے مطلوب لانع غیوب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کا جھوم جھوم کر نذرانہ عقیدہ پیش کریں۔ پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و کریمنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا، واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا، اور سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا۔ حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں ارشاد فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، بے شک ہم نے ہی اس کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ آسمانی کتابیں اور بھی ہیں، آسمانی صحیفے بھی ہیں، لیکن ہمارے تمہارے رب نے کسی کتاب کی ذمہ داری نہیں لی۔ آسمانی کتابیں بھی ہیں، دنیاوی کتابیں بھی ہیں، انجیل بھی ہے، توریت بھی ہے، زبور بھی ہے، قرآن مجید بھی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے صرف قرآن مجید کی ذمہ داری لی۔ اور بلندی کو سمجھنے کے لیے ایک مثال بیان کرنا چاہتا ہوں، اگر ہم ساری کتابوں کو سمندر کے اندر ڈال دیں، توریت کو سمندر کے اندر ڈال دیا جائے، انجیل کو سمندر کے اندر ڈال دیں، زبور کو سمندر کے اندر ڈال دیں، قرآن مجید کو سمندر کے اندر ڈال دیں، پھر اس کے بعد ساری کتابوں کے نام لے کر پکارا جائے، اے انجیل تو آ جا، اے توریت تو بھی آ جا، اے زبور تو بھی آ جا، لائق احترام سامعین، مگر ساری کی ساری کتابیں خاموش پڑی ہوں گی۔ جب قرآن شریف کو پکارا جائے گا تو ہندوستان کی سرزمین پر ہزاروں حفاظ کرام سینہ ٹھوک کے کھڑے ہو جائیں گے اور کہیں گے جب تک مسلمان زندہ ہے، جب تک مسلمان کے سینے میں اسلام اور قرآن زندہ ہے، تبھی تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ الرحمت والرضوان بیان فرماتے ہیں اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے
بے شک سبحان اللہ. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، ذکر شہدائے کربلا، ذکر شہدائے کانفرنس. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ الرحمت والرضوان بیان فرماتے ہیں اللہ کی سرداب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. ہمارے تمہارے پیغمبر محمد رسول اللہ صالح نبیوں میں لاجواب، میرے نبی پر نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید ساری کتابوں میں لاجواب، میرے نبی کی امت ساری امتوں میں لاجواب، میرے نبی کا لایا ہوا مذہب سارے مذہبوں میں لاجواب، میرے نبی کی امت ساری امتوں میں لاجواب، میرے نبی کی حفظان لاجواب، میرے نبی کی زبان لاجواب. حضرات گرامی قرآن کی بلندی کو دیکھو، جو ایک قرآن جس کان میں لپٹ کر رحل میں سچائے 33 پارہ ہے، دیکھنا اس کے پارے میں ہے جو آمنہ کی گود میں آچر رحمت اوڑھ لے، وہ آمنہ کا ماہ پارہ ہے. ایک چپ ہو جائے ایک بول دے، جو چپ ہو جائے وہ کلام پاک ہے، جو بول دے وہی رسول پاک ہے. ایک قرآن شریف تیرے دو چہرے ہیں، ایک تلاوت کے لیے ایک زیارت کے لیے. جس کی تلاوت کی جائے اسے کلام اللہ کہتے ہیں، جس کا جلوہ دیکھا جائے اسی کو محمد رسول اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہدائے کربلا کانفرنس، حافظ قاری عبدالقادر صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر. یہ مسلمہ حقیقت ہے، یہ وہ شہنشاہ دربار ہے جہاں ہر سائل کی جھولی بھرتی ہے اور ہر مانگنے والے کو مانگنے سے سوا ملتا ہے. یہ وہ آستان عالیہ ہے، یہاں جو بھی بھکاری بن کر آیا وہ دین و دنیا کا تاجدار بن گیا. ذرہ تھا تو آفتاب بن گیا، ادنا تھا تو اعلیٰ بن گیا، پتھر تھا تو لعل بن گیا، کانٹا تھا تو پھول بن گیا، برا تھا تو اچھا بن گیا، شقی تھا تو سعید بن گیا، ناپاک تھا تو پاک بن گیا، رہزن تھا تو رہبر بن گیا، جہنمی تھا تو جنتی بن گیا، ذرہ تھا تو سر بن گیا، قطرہ تھا تو دریا بن گیا، صدف کا ہو تو گوہر بن گیا، کالا تھا تو رشق قمر بن گیا، غلام تھا تو واقع بن گیا. یہ وہ دربار عالیہ ہے جہاں ابو بکر آیا تو صدیق بن گیا، عمر آیا تو فاروق بن گیا، عثمان آیا تو ذوالنورین بن گیا، علی آیا تو شیر خدا حیدر کرار بن گیا، حبشی آیا تو قریشوں کا سردار بن گیا، فقیر آیا تو غریب بن گیا، علیم عربی آیا تو صحابی بن گیا. میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں تمہیں بہا دیے ہیں. اور شان نے کیا ہی خوب کہا ہے، مختار کائنات ہے جو چاہو مانگ لو، مختار کائنات ہے جو چاہو مانگ لو، ہمارے نبی حیات ہے جو چاہو مانگ لو، مختار کائنات ہے جو چاہو مانگ لو، ہمارے نبی حیات ہے جو چاہو مانگ لو. بے شک بے شک سبحان اللہ. صلی علی محمد، تعویذ کربلا ہے صلی علی محمد. جو درد لا دوا ہو یہ گھول کر پلا دو، جو درد لا دوا ہو یہ گھول کر پلا دو، کیا نسخہ شفا ہے صلی علی محمد. میرے رب نے قرآن کی ایسی حفاظت کی کہ جس نے قرآن کے تحفظ کے لیے اپنی جان لٹا دی، میرے رب نے اس کی حفاظت فرما دی. آئیے ایسا ہی ایک واقعہ آپ کے روبرو پیش کرنا چاہتا ہوں. ایک غنی مسلمان تھا جس کا نام عبد الرحیم تھا، مگر وہ صوم و صلات کا پابند تھا. معمول ایک یہودی تھا، نوکری کیا کرتا تھا، معمول جب صبح پیدر ہوتا تو قرآن کریم کی کیا تلاوت کیا کرتا تھا، کیا تلاوت کیا کرتا تھا. یہودی نے ایک دن دیکھا، 2 دن دیکھا، 2-4 مہینے دیکھا، اس سے رہا نہ گیا. وہ کہنے لگا او مسلمان تو رہتا میرے یہاں، کھاتا میرے یہاں، پیتا میرے یہاں، مگر کلمہ اپنے نبی کا پڑھتا، کتاب اپنے نبی کی نازل ہوئی پڑھتا. اگر تجھے میرے یہاں رہنا ہے تو کتاب میرے نبی کی پڑھے گا، کلمہ میرے نبی کا پڑھے گا. مسلمان کہتا ہے ہرگز نہیں، میرے نبی تیرے نبی سے افضل ہے، میرے نبی کا لایا ہوا قرآن تیرے نبی کی کتاب سے افضل ہے. یہودی کہتا ہے ایسے اصلیت کا پتہ نہیں چلے گا، جب تو اپنی کتاب آگ میں ڈال میں بھی اپنی کتاب آگ میں ڈالوں گا. مسلمان کہتا ہے ٹھیک ہے. اب یہودی نے دن مقرر کر دیا. یہودی کہتا ہے جس کی کتاب چل جائے وہ کنکر ہے اور جس کی کتاب بچ جائے وہ افضل ہے. مسلمان کہتا ہے ٹھیک ہے. اب مسلمان بیچارہ غریب انسان تھا، نوکری کیا کرتا تھا. اب مسلمان کے پاس کوئی کیمیکل نہیں تھے، کوئی دوائیاں نہیں تھی، وہ قرآن کریم میں لگا دیتا. مگر ادھر وہ یہودی امیر شخص تھا، مالدار شخص تھا، اس نے اپنی
کتاب میں طرح طرح کے کیمیکل لگائے، طرح طرح کی دوائیاں لگائی۔ حضرات محترم اعلان کر دیا گیا کہ فلاں دن مسلمان اور یہودی میں مقابلہ ہے، مسلمان کی کتاب اور یہودی کی کتاب میں مقابلہ ہے۔ جس کی کتاب چل جائے وہ دعوے میں جھوٹا ہے، اور جس کی کتاب بچ جائے وہ دعوے میں سچا ہے۔ مگر وہ مسلمان قرآن کریم کی کیا تلاوت کیا کرتا تھا، کیا تلاوت کیا کرتا تھا، وہ دعائیں مانگتا ہے مولا یہ مسلمان اور یہودی کا مقابلہ نہیں بلکہ ایک دشمن اسلام اور مسلمان کا مقابلہ ہے۔ لائق سے احترام تعظیم و تکریم سامعین، دن مدعین یعنی مقررہ وقت وہ آ گیا، لاکھوں کی تعداد میں لوگ جمع ہو گئے، آگ بھڑکا دی گئی، یہودی اپنی کیمیکل لگائی ہوئی کتاب لے کر پہنچ گیا، مسلمان بھی اپنی کتاب لے کر پہنچ گیا۔ یہودی کہتا ہے عبدالرحیم اپنی کتاب آگ میں ڈال، جناب عبدالرحیم کہتے ہیں تو اپنی کتاب آگ میں ڈال سکتا ہے مگر میں اپنی کتاب آگ میں نہیں ڈال سکتا۔ یہودی پوچھتا ہے کیوں؟ تو مسلمان جواب دیتا ہے آگ میں ڈالنا بے ادبی ہے، جب تو اپنی کتاب آگ میں لے کر کود جا، میں بھی اپنی کتاب آگ میں لے کر کودتا ہوں۔ جو دعوے میں جھوٹا ہوگا وہ جل کر راکھ ہو جائے گا، اور جو دعوے میں سچا ہوگا وہ بچ جائے گا۔ مگر وہ مسلمان قرآن کریم کی کیا تلاوت کیا کرتا تھا، کیا تلاوت کیا کرتا تھا، وہ دعائیں مانگتا ہے مولا یہ مسلمان اور یہودی کا مقابلہ نہیں بلکہ ایک دشمن اسلام اور مسلمان کا مقابلہ ہے۔ لائق سے احترام تعظیم و تکریم سامعین، دن مدعین یعنی مقررہ وقت وہ آ گیا، لاکھوں کی تعداد میں لوگ جمع ہو گئے، آگ بھڑکا دی گئی، یہودی اپنی کیمیکل لگائی ہوئی کتاب لے کر پہنچ گیا، مسلمان بھی اپنی کتاب لے کر پہنچ گیا۔ یہودی کہتا ہے عبدالرحیم اپنی کتاب آگ میں ڈال، جناب عبدالرحیم کہتے ہیں تو اپنی کتاب آگ میں ڈال سکتا ہے مگر میں اپنی کتاب آگ میں نہیں ڈال سکتا۔ یہودی پوچھتا ہے کیوں؟ تو مسلمان جواب دیتا ہے آگ میں ڈالنا بے ادبی ہے، جب تو اپنی کتاب آگ میں لے کر کود جا، میں بھی اپنی کتاب آگ میں لے کر کودتا ہوں۔ اب یہودی پریشان ہو گیا، اس نے اپنی کتاب میں طرح طرح کے کیمیکل لگائے، طرح طرح کی دوائیاں لگائی مگر اپنے میں کچھ نہیں لگایا تھا۔ پریشان ہو کر کے طرح طرح کی باتیں کرنے لگا مگر وہ عاشق رسول، وہ سچا قرآن کا شہدائی، اس نے دیکھا کہ یہاں لاکھوں کی تعداد میں لوگ جمع ہیں، اگر میں قرآن کریم کو ہاتھ میں لے کر کود جاتا ہوں تو یہاں سارے لوگ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائیں گے۔ وہ رسول کا دیوانہ وہ قرآن کریم کو ہاتھ میں لے کر چھلانگ لگا دیتا ہے یعنی کود جاتا ہے۔ لوگ سمجھ رہے تھے کہ جل کر راکھ ہو جائے گا، جب دیکھا گیا تو قرآن کریم کی تلاوت کر رہا تھا، پڑھ رہا تھا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ سارے لوگ اسی وقت عبدالرحیم کے ساتھ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ یہ ہے قرآن کی عظمت، یہ ہے قرآن کے احزار۔ اے مسلمان اگر تجھ پر کوئی پریشانی آئے تو قرآن کریم کی تلاوت کر، اگر تو کوئی غم میں مبتلا ہے تو قرآن کریم کی تلاوت کر، اگر تو کوئی بیماری میں مبتلا ہے تو قرآن کریم کی تلاوت کر، اگر عظمت چاہتا ہے تو قرآن کریم کی تلاوت کیا کر، اگر وقار چاہتا ہے تو قرآن کریم کی تلاوت کیا کر، اگر عرش کے تنکڑوں کو سمجھنا چاہتا ہے تو قرآن کریم کی تلاوت کیا کر۔ اسلام کے مقدس شہزادوں پتہ چلا، معلوم ہوا کہ یہ قرآن ہمارے یہاں بھی کامیابی دلاتا ہے، کل آخرت کے دن یہی قرآن ہم سب کو جنت دلائے گا۔ یہی قرآن شکل انسان اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، اللہ تعالیٰ اس قرآن کو جنت میں جانے کا حکم دے گا مگر یہ قرآن جنت داخل نہیں ہوگا۔ پوچھا جائے گا وہ قرآن جنت داخل کیوں نہیں ہوتا؟ تو قرآن کہے گا اے مولا میں تیرا مقدس کلام ہوں، تیرے بندوں نے مجھے پڑھا، جو مجھے چومتے تھے، جو مجھے اپنی سینے سے لگایا کرتے تھے، جو مجھے چاہتے تھے، جو میری تلاوت کیا کرتے تھے، میں انہیں لے کر جنت میں جاؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے میرے مقدس کلام جو تجھے اجازت ہے، جو تجھے چومتے تھے، جو تجھے اپنے سینے سے لگایا کرتے تھے، جو تجھے چاہتے تھے، جو تیری تلاوت کیا کرتے تھے، جو انہیں لے کر جنت میں چلا جا۔ تو اللہ تو قرآن اپنے چاہنے والوں کو، اپنے چومنے والوں کو، اپنی تلاوت کرنے والوں کو لے کر جنت میں جائے گا۔ جنت کے دروازے کھٹکھٹائے گا تو اندر سے آواز آئی کہ کون؟ تو قرآن کہے گا انا القرآن و معی القاری، یعنی میں قرآن ہوں اور میرے ساتھ میری قاری ہے۔ پھر قرآن اپنے قاریوں کو لے کر جنت میں جائے گا، یہ دروازے انہی کے لیے کھولے جائیں گے۔ اسلام کے مقدس شہزادوں پتہ چلا، معلوم ہوا کہ یہ قرآن ہمارے یہاں بھی رہنمائی فرماتا ہے، اور کل بروز قیامت کے دن یہی قرآن ہم سب کو جنت دلائے گا۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم خود بھی پڑھیں اور اپنی اولادوں کو بھی پڑھائیں۔
बढ़ाए। मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं खैरुकुम मन तअल्लम अल-कुरआन वअल्लमहु, यानी जिसने कुरान सीखा और दूसरों को सिखाया वो तुम में से सबसे बेहतर है। अल्लाह ताला के बारगाह में दुआ है कि हम सबको इल्म सीखने और सिखाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन तुम आमीन। मैं अपने तकरीर को यही ख़त्म करने के लिए जा रहा हूँ। आखिरी पयाम लो, अली के सुल्फ़िकार लो, उमर का इक़्तिदार लो, हसन का एतबार लो, हुसैन का शिआर लो, वक़ार लो, क़रार लो, मुजाहिद क़ितार लो, मिसाल शानदार लो, क़दीम यादगार लो। अभी तो नौजवान हो, अभी तो नौजवान हो, हतीम का बथाम लो, फजीलत तमाम लो, सलाम लो, कलाम लो, दिलावरी की जान लो, रज़ा का हाथ थाम लो। अभी तो नौजवान हो, अभी तो नौजवान हो। आखिर दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।